وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناوڈاج۔ اسلام کے بنیادی احکام کی سیریز میں آج ہم قاری صاحب سے وضو کے مکمل طریقہ کار کے حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن کی طہارت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری تھا، جیسا کہ میں پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں بدن کی طہارت کا پہلا ذریعہ تھا وہ غسل، اور دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے وضو۔ وضو کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاة بغیر طہور، یعنی وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں، یعنی جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ ضرورت ہمیں پیش آئی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو صحیح وضو کا طریقہ اور صحیح غسل کے مسائل، یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکیں، اس لیے یہ ہم نے سیریز کا انعقاد کیا۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا جس کا وضو نہیں صحیح اس کی نماز نہیں صحیح، اور دوسرے نمبر پر جب صحابہ اکرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا جب دن ہوگا، اتنی جمع ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے وضو والے جو اعضاء ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، چمکنے کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان سکوں گا۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو وضو کرتا ہے نا، شروع کرتا ہے، جب انسان وضو کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی، یہ سارا جب وضو مکمل کرتا ہے تو جیسے جیسے وضو کرتا ہے ان چیزوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب پورا وضو کرتا ہے تو انسان جب اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھلے ہوتے ہیں، معاف ہوئے ہوتے ہیں۔ وضو یہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، یعنی بنیادی چیزوں میں سے یہ وضو کے ہمیں طریقے بھی جاننے ہوں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں وضو کے طریقے کی طرف۔ وضو کا طریقہ یہ ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سیدنا عمران کو بتایا کہ میں آپ کو وہ طریقہ نہ سکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کے لیے جو ہے وہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ النیت هو فعل القلب، یہ عربی لغت کی ڈیفینیشن ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ کا نام ہے۔ آپ دل کے ارادے سے کریں کہ جی میں فلاں نماز کے لیے میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیت کے بعد جو آتا ہے دوسری چیز ہے وہ ہے مسواک۔ مسواک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہو گیا، لائق ہو گیا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے بار بار اس کو بیان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ لرب، کہ یہ جو مسواک ہے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں گے۔ بسم اللہ کے متعلق حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہاتھوں کا خلال کرنا ہے، یعنی انگلیوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ملانا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کلی کریں گے۔ ثم مزمزہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کلی کریں، اور کلی یہ نہیں کہ پانی لیا اور فوراً گرا دیا، نہیں، مزمزہ کے ساتھ الفاظ ہیں دلک عربی میں کہتے ہیں خوب ملنا، یعنی آپ اپنے منہ میں پانی لے کے اپنی انگلی کے ساتھ خوب اس پانی کو گھمائیں گے اور خوب ملیں گے۔ اس کے بعد ہے استنشاق کہتے ہیں کہ ناک جاڑنا، پانی لے کے جانا اور ناک جاڑنا۔ بعض لوگ کرتے ہیں پانی لیتے ہیں بس ایسے پھیر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، نہیں، استنشاق اچھی طرح جو ہے وہ ناک کو جاڑنا، اس کی اچھی طرح صفائی کرنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی لیتے اپنا چہرہ مبارک دھوتے، ٹھیک ہے، اور چہرہ مبارک میں خلال جو داڑھی کا خلال ہے وہ اچھی طرح کرتے تاکہ کوئی بھی بال جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، سارا منہ جو ہے چہرہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی طرح وہ جو ہے وہ دھل جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی کوہنیاں مبارک کو، بازوؤں کو دھوتے کونیوں تک، ٹھیک ہے، اس کو بھی دلک اچھی طرح ملتے، ٹھیک ہے۔ جب کونیوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مسح کرتے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جو پیشانی جہاں سے بال آپ کے شروع ہوتے ہیں نا، سر کے بال، وہاں سے آپ شروع کریں گے، پیچھے تک لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیچھے سے گدی تک، گدی سے پھر آپ جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے نا وہاں آپ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آ کے روکیں گے۔
ٹھیک ہے. مسے کے بعد آپ جو ہے وہ جو احادیث میں ملتا ہے طریقہ، اپنے شہادتین کی انگلیاں لیتے اور اس کو کانوں میں داخل کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں اس کو جو ہے وہ پیچھے سے گھماتے، ٹھیک ہے، ان کا مسح کرتے. اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. گردن کے مسح کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کر رہے ہیں نا کہ میں نے وہ طریقہ سکھاتا ہوں، میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس میں گردن کے مسح کے الفاظ نہیں ہیں. علامہ مرغینانی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گردن کا مسح کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو یہ مسح کرتا ہے گردن کا وہ صحیح نہیں کرتا. کوئی حدیث میں مسح کا جو گردن کا مسح ہے وہ جائز نہیں. جی. اس کے بعد آ جائیں آپ، جب آپ نے سر کا مسح مکمل کر لیا، کانوں کا مسح مکمل کر لیا، آپ پاؤں دھوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، پاؤں دایاں پہلے دھوتے پھر بایاں دھوتے. اور یاد رکھیں پاؤں میں بھی نا خلال اچھی طرح کرنا ہے. یہ چنگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا اس میں اچھی طرح جو ہے وہ اپنے اس چنگلی کو پھیرنا تاکہ جسم کا جو پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا نا جو ایڑی تھی وہ خشک رہ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، واپس چلا جا. پھر آیا، پھر وضو کیا، اس نے پھر نماز پڑھی. پھر آپ نے کہا تیری نماز ہی نہیں، پھر اس نے نماز پڑھی. تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ بتا دیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. آپ سے فرمایا تیری ایڑی خشک ہے. یعنی ایک خشک چھوٹی سی جگہ خشک رہنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی نہیں. آپ سے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں دوسری حدیث آتی ہے کہ ویل للعقاب، وہ لوگ ہلاک ہو گئے. کون لوگ؟ ان کی ایڑیاں جہنم میں جلائی جائیں گی جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وضو کا طریقہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب سارا طریقہ بیان کیا اور آخر میں پھر اس بات کو دہرایا کہ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں جائے اور اس نے کوئی لغو بات نہ کی ہو، 2 نفل پڑھے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے. جی. تو ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بولنا منع بھی ہے کیا وضو کے دوران یا نہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں آپ، لیکن اگر لیکن عبادت کا جو اولین درجہ یہ ہے کہ ہاں وہ حدیث کے آخری لفظ ہے نا کہ آپ وضو مکمل کر لیا، اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، سیدھا مسجد گیا، جا کے نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں. تو اللہ کو اتنا پیارا یہ عمل لگتا ہے نا. سیدنا بلال سے جب پوچھا گیا تھا کون سا عمل کرتے ہو کہ چلتے زمین پر ہو جنت کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، صرف جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ادا کرتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ وضو اچھی طرح کریں، وضو کا طریقہ اچھی طرح جانیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. جی بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا